توبہ، ہر مسلمان مرد عورت پر توبہ کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان نادانوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو۔ مطلب یہ ہے کہ رب سے وعدہ کیا، توبہ کی اور پھر وعدہ توڑ کر سب کچھ بھلا دیا، قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ تو توبہ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح توبہ نہیں ہوتی۔ بروزے میں کر رہی کوئی آخری دا جاڑے، کوئی پہلے 4-5 جاڑے مان کے مسجد آج توبہ کر رہی ہے۔ بعض لوگ ایسی نیت کر دیں کیسی کی سچی توبہ کر رہی ہونا کو ایسا نماز نہیں گزر دیں، ایسا نماز نہیں قضا ہو جائے گا، تاکہ 3 تو 4 دن بھی انہوں نے گزرتے نہیں، انہوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے دن اسی توبہ کر رہی ہونا سر کو نماز جڑی مطلب گسن ہی نہیں جانی پڑھنی پکی پیڑی، وہ بھی 3 جاڑے پڑھ کے پھر بیمار ہوئے پہ ہوتے۔ تو ان کی توبہ اللہ نے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنا دست رحمت دن کو پھیلاتا ہے کہ جو رات کو گناہ کرنے والے ہیں وہ دن کو توبہ کر لیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے کہ جو لوگ دن کو گناہ کرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں رات کو توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مغرب تو مطلب سورج تے ایتو نکلنا ہے، جنہوں ایتو نکلنا ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ جڑا بندہ قیامت تو پہلے توبہ کرے گا تو یہ مطلب ہے نہیں بس کیتی جائے جس ٹائم قیامت ہونی ہے اس ٹائم توبہ کر رہا ہوں چھوڑ توبہ گناہ کرا دھڑ کر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، آپ توبہ کریں، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا تو نہیں علم، تو پھر جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری موت کب آ جائے گی، قیامت تک میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں، تو آپ کا ہر دن ہی یعنی سمجھے کہ میرا زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ ہر لمحہ جو ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جس طرح اس نے گناہ کی ہی نہیں ہے، یعنی جو توبہ کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے رب سے تو ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے مرنے سے پہلے اگر اسے چند لمحات چند سیکنڈ کے پہلے توفیق مل گئی توبہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن ہم بیمار ہوتے ہیں، امید یہی ہوتی ہے کہ ہاسپٹل جائیں گے یا فلاں کسی ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی زندگی کی ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے، موت کی طرف ہمارا دھیان تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے موت نے کب آنا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں ہر لمحہ توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ یا پکا پیٹا پتا ہے فلانے دن ایسا مر جائے گا اس کو بڑا توبہ کر لیں گے، تو پھر موت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہر لمحہ توبہ کرتے رہا کرے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے وہ آپ نے سن رکھا ہے، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو خطا کار ہو وہ 40 سال مسلسل بے نمازی اور گناہوں میں مبتلا رہنے والا وہ آدمی، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا، تو رب نے فرمایا کہ اے میرے کلیم اپنی قوم کو لو اور سارے میدان میں نکل کر اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں دعا کرو تو میں بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ تو جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قوم ساری آمین کہہ رہی ہے، بارش پھر بھی نہیں برس رہی، تو کہا کہ عرض کی مالک آپ بھی نہیں برس رہی۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے کریم اللہ، اس مجمع میں لوگوں میں ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ جو 40 سال اس نے میری بارگاہ میں سر نہیں جھکایا، اور 40 سال میری نافرمانیاں کرتے ہوئے اس نے گزار دی ہے۔ اتنا بدبخت، اتنا گناہگار، اتنا خطا کار کہ اس کی نحوست اور بدبختی کی وجہ سے نبی کی جو دعا ہے وہ کی قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اسے جو ہے یہاں سے نکالا جائے، تو پھر آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو بندہ اتنے عرصے سے بدبختی کا شکار ہے، رب کی بارگاہ میں اس نے سر نہیں جھکایا، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ تو جب یہ اعلان کیا تو اسے بھی پتا چل گیا کہ وہ بدبخت مجمع میں ہی ہوں۔ نام تو نہیں لیا اللہ کے نبی نے، لیکن اسے پتا چل گیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس نے اسی وقت اسی بھرے مجمع میں یعنی دعا کی، دل سے، زبان بھی نہیں ہلائی، ہونٹ نہیں ہلائے، بس دل کی تار اپنے رب سے جوڑی کہ مالک 40 سال تو نے میری لاج رکھی ہے، میں گناہ کرتا رہا، پردہ رکھا ہے، آج بھی پردہ ہے، مالک اگر اس بھرے مجمع میں اٹھوں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ بدبخت ہے، یہ نکما ہے۔ اس نے کہا کہ مالک تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، ایسا کوئی سجدہ میرا قضا نہیں ہوگا، میں مالک تیرا فرما بردار بندہ بنوں گا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، بارش برسنے لگی تو موسیٰ کلیم اللہ نے پھر بارگاہ خدا میں عرض کی کہ مالک ابھی تک تو وہ بندہ نکلے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے کلیم اللہ، اب اس اور میری جو ہے اس بندے کی صلح ہو گئی ہے، ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے، بس دل تبدیل کرے، اپنے دل جو ہے ان سے سچی توبہ کرے، تو پھر تمہارا رب کیسے تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ قریب ہے، وہ رب ہے، وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو اس لیے اگر یہ بھی روایات میں ہے حدیث میں کہ اگر بندے کے گناہ زمین سے آسمانوں تک بلند ہو جائے تو وہ بندہ اپنی بارگاہ میں روئے، توبہ کرے، بس تیری آنکھ سے ایک آنسو گرے گا، وہ جو آسمانوں تک تیرے گناہ بلند ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ تیرے ایک آنسو کے بدلے معاف فرما دے گا۔ وہ بڑا ہی کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے۔ تو اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تو سامنے سے ایک جو ہے وہ شرابی آ رہا تھا، شراب پینے والا، اور اس کے یعنی پاس بوتل تھی شراب کی۔ جب عمر بن خطاب کو دیکھا گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ عمر بن خطاب ذرا سخت تھے، جو شریعت کا بادی ہوتا تھا اس کے حوالے سے فوراً فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں تو پریشان ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھے جو ہے وہ قتل نہ کر دے، میرا سر گرم نہ کر دے۔ تو شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے اور چلتے چلتے ہی وہاں ہی ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، دل سے ارادہ کیا مولا آج عمر کے ہاتھ سے بچا، اب زندگی بھر شراب میں نہیں پیوں گا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آج عمر کے ہاتھوں سے بچانا۔ جب یعنی وہ قریب ہوئے، ملاقات ہوئی، تو عمر نے اس نے کہا اچھا چلے بوتل دیتی ہے شراب والی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا میں تیرے کون کی ہے؟ اس کی زبان سے نکلا سرکہ۔ اس نے کیا زبان سے نکل گیا؟ سرکہ زبان سے نکل گیا۔ کوئی ارادہ نہیں تھا جھوٹ بولنے کا، لیکن زبان سے نکلا کہ سرکہ۔ جب وہ یعنی اس نے عمر بن خطاب نے کہا دکھاؤ، تو جب دکھایا تو وہ حقیقت میں سرکہ بن چکا تھا۔ تو بات سنانے کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کر لے، ارادہ کر لے، تو پھر وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ بار بار پکارتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگو۔ تو مدینے کی عورت تھی
اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، زنا کر بیٹھی، تو پھر بارگاہ رسالت مآب میں آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے جو شریعت کی سزا ہے وہ دے۔ ہم تو گناہ کر کے چھپاتے ہیں کہ میرے گناہ کو پتہ نہ چلے، تو وہ کیسے لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، یہ سزا جو ہے دیو میں دنیا کی سزا جہنم سب کی ہے، آخرت کی سزا جہنم دی۔ بہت سخت مشکل ترین لمحات دوڑ دے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پاس بچہ تھا، زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ چلی جا، جب تک تیرا یہ بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، پیدا اسے بچے کو ہونے دو، اور اس کے بعد جو اس کی دودھ پینے والی عمر ہے وہ گزر لینے دو، اور پھر آنا اسی تیازہ میں کسی طریقے بچیے نسلیے، اب ایک باری بچ گئے عمر کو اسی مت نہیں لگنا، ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ ماں کا 2 سال دودھ پی رہا ہے، اس کے بعد وہ پھر عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھے سزا جو بنتی ہے وہ دنیا میں دے، اور پھر اس عورت کو سزا دی گئی، اور اس سزا کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ وفات پا گئی، انتقال ہو گیا، تو اس کا جنازہ جو ہے رسول خدا خود پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اس عورت کا۔ تو عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی عرض کی کہ یا رسول اللہ زنا کا ارتکاب کیا ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، تو اتنی بڑی گناہگار عورت اور آپ اللہ کے محبوب، آپ اس کے لیے جو ہے وہ جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، یہ ماجرا کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے عمر، اس عورت نے گناہ تو کیا ہے لیکن اتنے سچے دل سے اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو مدینے میں بانٹا جائے تو اللہ تعالیٰ مدینے کے سارے گناہگاروں کو معاف فرما دے گا۔ اتنے دل سے وہ روئی، اتنی گڑگڑائی، اتنی سچی اور پختہ اس نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح پختہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حال کیسے ہیں کہ ہم بس زبان سے توبہ کہہ رہے ہیں، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو جب ڈرے تو سچے دل سے اپنے اللہ سے ڈرے، ایسی توبہ نہ کریں ادھر توبہ ادھر زبان جھوٹ سے نپا، غیبت ہم کر رہے ہوں، ادھر توبہ کر رہے ہیں اور ملاوٹ کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے جا رہے ہیں۔ پھر نماز کی حالت جو ہے وہ آپ اپنی اعتدال کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، 26واں روزہ ہے، تو یہ لمحات سونے والے نہیں ہیں، یہ رات اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ماہ رمضان جو ہے وہ ایک خاص تحفہ ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس مہینے میں بھی جو سستی اور غفلت کا شکار ہے وہ حقیقت میں بدبختی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی بدبخت ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی۔ تو جس طرح ہم قدر کر رہے ہیں